أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 43 اور 44۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ گزشتہ آیات میں بھی یہودیوں کی کچھ بری حرکات اور ان کے کچھ برے اوصاف کا تذکرہ تھا، اور بطور خاص رجم کے حکم کے تناظر میں اللہ پاک نے بات کی۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کی جہالت اور ان کی بدنیتی کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تورات کے کچھ اوصاف بیان کیے اور تورات کی کچھ تعریف کی، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے جو اسلاف تھے، آباء و اجداد تھے پرانے، ان میں جو انبیاء تھے، سلف صالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، علماء تھے جو نیک تھے، اچھے تھے، ان کا اللہ پاک نے ان کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ وہ تو اس تورات کے مطابق ہی فیصلے کیا کرتے تھے، تو تم بھی اپنے ان اچھے سلف صالحین کی پیروی کرو اور اس تورات کے مطابق زندگی گزارو۔ چونکہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے تو وہ حکم، وہ فیصلہ یا اس مسئلے کا حل تو ان کی کتاب تورات کے اندر موجود ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آخر کیا لینے آتے تھے؟ اللہ پاک نے اس بات پہ حیرت کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے،
جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس کے اندر اللہ کا حکم اور فیصلہ بطور خاص آیات کے سیاق و سباق کے مطابق بطور خاص رجم اور سنگسار کا حکم اور فیصلہ موجود ہے، اور اسی طرح باقی احکامات بھی موجود ہیں، باقی جو ان کے معاملات ہیں اور جو ان کی مشکلات ہیں ان کا حل اور ان کے فیصلے ان کی کتاب تورات میں موجود ہیں، تو پھر یہ آپ کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ اصل میں یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو بدنیتی کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری تورات کے اندر یہ احکامات موجود ہیں، فیصلہ موجود ہے، لیکن آپ کے پاس تو یہ اس لیے آتے ہیں شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات سے کچھ ہلکا اور کچھ آسان فیصلہ کر دیں۔ جیسے انہوں نے سنگسار کے متعلق فیصلہ کیا یا فیصلہ کروایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے وقت انہوں نے جانے والوں کو کیا نصیحت کی تھی، یا ایک دوسرے کو کیا نصیحت کی تھی کہ بھائی جاؤ، اگر تو فیصلہ مرضی کا ہوا تو مان لینا، اگر مرضی کا نہ ہوا تو چھوڑ دینا۔ تو یہ آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آتے ہیں تو بدنیتی سے آتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ تورات سے کچھ مزید آسان فیصلہ ان کے لیے فرما دیں، ورنہ تو فیصلے سارے ان کی تورات میں موجود ہیں، ان کے اپنے پاس موجود ہے، آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَكَيْفَ، اور کیسے، وَكَيْفَ، اور کیفا کا معنی ہوتا ہے کیا، کیسے، کیوں، وَكَيْفَ، اور کیسے، يُحَكِّمُونَ، یحکمون، حکم یحکم کا معنی کسی کو حاکم تسلیم کر لینا۔ ایک ہوتا ہے نا، اس سے اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھا حکمتا، حکمتا کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، اس کے بھی بنیادی حروف یہی ہیں، لیکن اس میں شد نہیں ہے۔ تو جس طرح اس سے پہلے کئی دفعہ اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ کذب جو ہوتا ہے نا، کذب، یہ اگر شد کے بغیر ہو نا، شد کے بغیر، تو اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور اگر اس پہ شد آ جائے تو پھر اس کا معنی خود جھوٹ بولنا نہیں، کسی دوسرے کو جھوٹا کہنا، کسی دوسرے کی تکذیب کرنا، کذب یکذب، تکذیب۔ اسی طرح یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ عربی زبان کے اندر ایک شد کے آ جانے سے معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ تو یہاں بھی حکم یحکم، حاکم یحکم نہیں، اس کا معنی فیصلہ کرنا، اور حکم یحکم کسی سے فیصلہ کروانا یا کسی کو حاکم تسلیم کرنا۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، یحکمون، وہ حاکم بنائیں گے، وہ منصف بنائیں گے کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے؟ یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو ان کی بدنیتی ہے کہ وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ورنہ آپ کو حاکم بنانے کا، منصف بنانے کا کوئی ان کے پاس مقصد لاجک ضرورت نہیں ہے۔ واؤ، جب کہ، حالانکہ، عندہ، پاس، ہم ان کے، التورات، تورات ہے، وعندہم التورات، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے۔ فی، ہا، فی میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے تورات کی طرف، اور اس کو گرامر کی زبان میں کہتے ہیں ہا کا مرجع تورات ہے، مرجع کا معنی لوٹنے کی جگہ۔ فیہا، جس میں، حکم اللہ، حکم اللہ، اللہ کا حکم موجود ہے، اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔
جس میں اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ موجود ہے، تو یہ اس تورات کو چھوڑ کے آپ کے پاس کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ آپ کو کیسے منصف بنا سکتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ یہ دل سے آپ کو منصف بنانے آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بدنیتی کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ شاید تورات سے کچھ ہلکا فیصلہ ہو جائے۔ ثم پھر یتولون، پھر وہ پھر جاتے ہیں، ثم پھر یتولون، پھر وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ آپ کے پاس آ کے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہاری تورات میں بھی یہ فیصلہ ہے، تو پھر وہ اسے پھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو لفظ ہے نا فیہا حکم اللہ، اس سے بعض اہل علم نے ایک بڑا شاندار استدلال کیا، کیونکہ اس استدلال کو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ قرآن مجید کے اندر رجم کی آیت پہلے موجود تھی، بعد میں اللہ پاک نے وہ آیت جو ہے اس کے الفاظ منسوخ کر دیے۔ نسخ کی منسوخ کی کئی قسمیں، الفاظ اللہ پاک نے منسوخ کر دیے اور اس کا حکم موجود رکھا۔ یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، آپ کے سینے سے کچھ آیات کو مٹا دیا لیکن ان کا حکم موجود رکھا، جیسا کہ حدیث کے اندر صحیح بخاری وغیرہ کی عام احادیث کے اندر یہ مسئلہ رجم کا موجود ہے کہ صحابہ کہا کرتے تھے باقاعدہ کہ اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم موجود ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اچھا، اب کچھ لوگ ہمارے ہاں جو بڑے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اور مختلف چینلز کے اوپر جدت کے نام پہ، روشن خیالی کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو نیا دین پڑھا رہے ہیں، وہ پھر کچھ باتوں کا، کچھ چیزوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں، آسان آسان دین۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو جدید روشن خیال قسم کے، داڑھی مونڈ قسم کے اسکالرز آج کل آتے ہیں انٹرنیٹ پہ، انہوں نے یہ کہا کہ رجم کا حکم موجود ہی نہیں، انہوں نے انکار کر دیا مسلمانوں نے۔ تو بعض اہل علم نے اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت زبردست دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن میں بھی رجم کا حکم موجود ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں تورات کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے نا رجم کا، جیسا کہ اللہ پاک یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، یعنی رجم کا۔ پیچھے آیات جو ہے رجم کے فیصلے کی بات ہی چل رہی ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ اہل علم کہتے ہیں کہ جب تورات میں اللہ کا حکم موجود تھا تو کیا اللہ پاک نے کہیں قرآن میں اس کی تردید کی ہے کہ اب وہ پہلے والا حکم اللہ پاک نے منسوخ کر دیا؟ اصول ضابطہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے تمام احکامات وہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے لیے تھے، سوائے ان کے جن کو اللہ پاک نے منسوخ کر دیا۔ قرآن بھیج کے اللہ پاک نے پہلی کتابوں کے، پہلی امتوں کے کئی احکامات منسوخ کر دیے، اب ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا۔ لیکن اس کے متعلق اللہ پاک نے کہاں منسوخ کیا اس کو، اس حکم کو؟ کہیں نہیں کیا منسوخ۔ اللہ اکبر۔ فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے یا حکم موجود ہے، ثم پھر یتولون، وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، واو اور ما نہیں، اولئک یہ لوگ، بازر بھی، ہرگز ماں کے بعد بازر بھی آ جائے تو نفی میں زور،
بازر بھی ہرگز المؤمنین مومن، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں، ان کا اپنی تورات پہ بھی ایمان نہیں ہے، یہ تو دھوکہ کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے اتاری، التورات تورات، فیہا جس میں، اس میں یا جس میں، ہدن ہدایت ہے، ونور اور روشنی، یعنی اپنے وقت میں فیہا ہدن ونور، جس میں سراسر ہدایت اور روشنی تھی، وہ تورات ہم نے اتاری تھی۔ اب یہ تورات کے اوصاف، اچھا اس تورات میں ہدایت بھی تھی، اس میں روشنی اور نور بھی تھا، یحکمو فیصلہ کرتے تھے، بہا بازر بھی ساتھ ہا اس کے یا جس کے، تورات کے، النبیون انبیاء، کون سے انبیاء؟ الذین جو اسلموا فرما بردار تھے، فرما بردار انبیاء، اللہ پاک کے فرما بردار انبیاء کرام، وہ سے نہ صحیح معنوں میں فرما بردار، تو وہ اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ ایک نبی تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، کئی نبی، موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی پیغمبر اس کے بعد بھی آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام تک، تو جتنے بھی نبی آتے رہے بنی اسرائیل میں، وہ سارے کے سارے اس تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، کوئی آسمان سے نئی کتاب نہیں آئی تھی ان کے پاس۔ فرما بردار جو نبی تھے، انبیاء تھے، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب یہ ان کو آر دلائی جا رہی ہے، شرم دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے ہی وہ اسلاف تھے، وہ اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور آج تم اس تورات کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا یہ فیصلے وہ انبیاء کرام کن کے لیے کرتے تھے؟ لمزلی کے لیے، فار کے لیے، الذین ہادو جو لوگ یہودی بنے، ان کے لیے جو لوگ یہودی بنے، یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء کرام۔ اور کون فیصلے کرتے تھے؟ دو لوگوں کا تذکرہ بعد میں کیا، والربانیون اور ربانی اور رب والے، رب والے سے مراد اس دور کے اولیاء اللہ سمجھ، ربانی کہتے ہیں رب والا جس کا رب سے بڑا تعلق ہو، اللہ والربانیون اور رب والے بھی، والاحبار اور علماء بھی، ان کے یہودیوں کے یا اہل کتاب کے علماء بھی اور رب والے بھی اور انبیاء بھی، سارے کے سارے یہودیوں کے لیے فیصلے تورات کے مطابق ہی کرتے تھے پہلے۔ کس وجہ سے؟ بما اس لیے کہ جو استحفظو وہ محافظ بنائے گئے تھے، استحفظو فعل مجہول ہے پیسے وائس، اس لیے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب کے، وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے کہ تم اس تورات کے محافظ ہو اور اس تورات کے مطابق تم نے فیصلے کرنے ہیں۔ جس طرح وہ تورات کے محافظ بنائے گئے تھے، ایسے ہی اللہ پاک نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے علماء کو بھی قرآن کے محافظ بنایا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، اس تورات کے محافظ بنائے گئے تھے ان کے علماء، ربانی اور ان کے احبار اور ان کے انبیاء، وہ لوگ محافظ بنائے گئے تھے، لیکن اس قرآن کے محافظ بھی اللہ نے علماء کو بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے
اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود بھی اٹھائی ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرق ہو گیا۔ اللہ پاک کی اس میں مصلحت تھی، حکمت تھی اس کی، اور وہاں صرف علماء محافظ، یہاں علماء بھی محافظ اور اوپر کائنات کا رب خود بھی محافظ، تو فرق صاف ظاہر ہے۔ فرق کیا پڑا پھر؟ ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، کچھ دیر تک وہ حفاظت ہوتی رہی، اس کے بعد ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ تحریف اور تبدیلی ہو گئی، اور قرآن جائیں تجھ پر قربان کہ تو آج تک محفوظ ہے، اور کب تک محفوظ رہے گا؟ نا 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 نا، یہ نہیں کہہ رہا، قرآن تک محفوظ، قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کے بعد نہیں محفوظ رہے گا۔ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس کی تخلیق نہیں کی گئی کہ مخلوق کو فنا ہے نا، یہ تو خالق کا وصف ہے، اس کا کلام، اللہ کا کلام یہ اس کا وصف ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہے وہ تو ختم نہیں ہونا، وہ تو ہمیشہ ہی رہنا۔ اللہ اکبر۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، علیہ، اس پر، شہداء، گواہ، اور وہ اس پر گواہ تھے، وہ علماء و ربانیین، وہ اس تورات پر گواہ تھے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ فلا، پس نہ، اے بنی اسرائیلیو، اے یہودیو، فا، پس لا، نہ، تخشو، تم ڈرو، اور آگے الناس کے ساتھ ملانے کے لیے واؤ پر پیش لگا لی گئی، فلا تخشوا الناس، پس نہ تم لوگوں سے ڈرو، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، نون کے آگے چھوٹی یا حذف ہو گئی، زیر اس کی نشانی باقی رہ گئی، وخشونی، لمبا نہیں کرنا پڑتا وقت قرآن، یہ میں صرف ترجمہ کرتے وقت تھوڑا سا لمبا کر کے یا آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تورات کے مطابق صحیح صحیح فیصلے کرو، اور جب صحیح صحیح فیصلے کرو گے تو پھر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے۔ اور اگر لوگوں سے ڈرتے رہے کہ گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا، اس وجہ سے پھر تم تورات کے اوپر پردے ڈالتے رہو، اس کو تبدیل کرتے رہو، تحریف کرتے رہو تو کرتے رہو، اور اگر اللہ کا حکم ماننا ہے تو پھر لوگوں سے نہ ڈرو، حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ تسلیم کرو، اور حق بات کو قبول کرنے کا علل اعلان اعتراف کرو، چاہے وہ تمہارے آباء و اجداد کے خلاف ہو، وہ تمہارے معاشرے کے خلاف ہو، سارا معاشرہ ایک طرف ہو، لیکن حق کا پتہ چل جائے پھر اس کو قبول کرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ لو، تشترو کا لفظی معنی خرید و فروخت کرنا، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچتے ہوئے لو، یا ترجمہ صرف کر سکتے ہیں اور نہ لو، بازر بھی بدلے، آیاتی، آیات، آیتیں، آیاتی، میری آیات کے، ثمنن، کیا نہ لو، ثمنن، مول، قیمت، قلیلہ، تھوڑی، اور میری اتنی قیمتی آیات کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مول نہ لو۔ یہ مطلب نہیں کہ زیادہ لو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو فراموش کر کے، ان کو بیچ کے، تو تم اگر ساری دنیا بھی لے لو گے نا تو وہ ثمنن قلیل ہی ہے، وہ تھوڑا سا مول ہی ہے۔
ومن اور جو کوئی، اور آگے ملا کے پڑھیں گے ومن لم اور جو کوئی نہ یحکم فیصلہ کرے بازر بھی کے مطابق با جو انزل اللہ نے اتارا ہے، تو اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ ہی الکافرون کافر، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تو رات کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم لوگ ہی کافر ہو۔ یہ یہودیوں کو خطاب ہے، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ اولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ لوگ ہی فاسق و نافرمان ہیں۔ اور یہاں کہا اولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں جو قانون الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ جو اپنی خواہشات کے مطابق انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اب آخر میں یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ یہ حکم اولئک هم الکافرون یہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ ہمارے بعض مسلمان نوجوانوں نے اس قسم کی آیات کو مسلمان حکمرانوں پہ، فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں پہ چسپاں کیا اور ان کو کافر قرار دیا کہ دیکھیں جی وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے نا، شریعت نافذ نہیں کرتے، لہذا وہ کافر ہیں۔ جب وہ کافر ہیں ان کی تکفیر کی اور اس کے بعد بم دھماکے کر کے ان کو اڑانا، فوج پہ حملے کرنے، حکمرانوں پہ حملے کرنے، ان کے قتل کے منصوبے بنانے، یہ ساری چیزیں جائز قرار دے لی۔ یہ اہل علم میں سے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی اہل علم میں سے اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ کسی عالم کا موقف نہیں ہے۔ یہ جو بغیر علماء کے پاس بیٹھے چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑا بہت ادھر ادھر سے سن کے، جیسے کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان تو نیم ملا خطرہ ایمان، تو یہ ایسے لوگ اس طرح کی آیات سے، ادھورے علم والے لوگ جو ہے نا اس طرح کے مفہوم نکال کے کفر کے فتوے لگا کے مسلمان حکمرانوں پہ ان کی قتل و غارت کو جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان آیات کا مطلب نہیں ہے۔ مسلمان حکمران وہ کافر نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی شریعت نافذ نہیں کر رہا، اس کی کمزوری ہو سکتی ہے، اس کے کئی عذر ہو سکتے ہیں، اس کی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں نا، افغانستان کے اندر، افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی نا، کیا بنا تھا ساری دنیا نے دیکھا نا۔ یہ خام خیالی ہے کہ ہم اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے چھوٹے سے ملک کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیں اور زانی کو سنسار کرنا شروع کر دیں اور شراب پینے والے کو کوڑے مارنے شروع کر دیں، بے نماز کو سزا دینی شروع کر دیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا، دروازے بند کر کے اپنے ملک کے تو جو مرضی کرتے رہیں گے۔ کیا ایسا ہوگا؟ دنیا کفر کسی صورت میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی کسی اسلامی جماعت کا جو امیر ہے، صدر ہے، لیڈر ہے نا، اس کو بھی وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دینا تو وہ آپ کے ملک میں فوری طور پہ شریعت نافذ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کافر طاقتور ہیں، گنڈے دنیا کے بڑے بڑے جو جگہ ہیں نا، انہوں نے انٹرفیئر کرنا ہے اور آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، کیونکہ ان کو برداشت نہیں ہے کہ اسلامی قانون نافذ ہو دنیا میں کہیں۔ اور اس کی مثال آپ نے اپنے پڑوس ملک افغانستان میں دیکھ لی ہے۔ اور پھر فرانس کے اندر اسلام پسندوں نے 80% ووٹ لیے تھے الجزائر میں اسلام پسندوں نے 80% ووٹ لیے ان کے نظام جمہوریت کے ذریعے، یہ ان کے نظام ہے نا جمہوریت، تو اس کے ذریعے ہی انہوں نے 80% ووٹ لیے۔ تو اب 80% ووٹ لے کے ان کو حق تھا نا کہ وہ اپنی اسلامی حکومت قائم کرتے، اسلام نافذ کرتے، لیکن فرانس تھا پاس، ٹینکوں سے چڑھائی کر دی اس نے
یہ کہہ کے کہ ان اسلام پسندوں سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے، اس لیے ہم ان کو اسلامی کو مت نہیں بنانے دیں گے۔ یہاں حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ پہلے دنیا میں جہاد کو مضبوط کیا جائے گا، اور پھر یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل اسلام نافذ ہی نہ کریں کوشش، میں صرف آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ بعض مجبوریاں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہوتے، وہ جس بندے کے ساتھ ہوتی ہیں وہ جانتا ہوتا ہے۔ حال اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون اتنے کو نافذ کرتے جائیں جتنے کو کافر برداشت کر لیں گے، لیکن اصل کام کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بڑے بڑے جو گنڈے اور جگے ہیں نا دنیا کے، پہلے ان کے خلاف جہاد کو مضبوط کیا جائے اور ان کو کمزور کیا جائے۔ جب وہ کمزور ہوں گے تو پھر اسلام نافذ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کے رستے پہ روڑے نہیں اٹکا سکے، کیونکہ وہ خود کمزور ہو جائے گا۔ جیسے رشیا کمزور ہو گیا، اب اس نے کیا کرنا ہے کسی کے خلاف؟ تو بہرحال یہ کسی حکمران کے مسلمان حکمران کے اسلام نافذ نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے نا، اسلام کا نام لیتا ہے، میں کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کروں گا، اسلام نافذ کروں گا، لیکن عملاً اس سے ہو نہیں رہا یا وہ کر نہیں رہا، اس کی غفلت کہہ سکتے ہیں، اس کی مجبوری کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بنا پہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کب کہیں گے؟ جب وہ سر عام اعلان کر دے کہ نہیں، میں نہیں مانتا قرآن حدیث کے قانون کو۔ کوئی اس قسم کا وہ جب تک کفر یا اعلان نہیں نہ کرتا، اسلام کا نام لیتا رہتا ہے، اچھا کرتا ہوں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر بھی تو ہیں نا ایسے کتنے افراد جن کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا پڑھتا ہوں، آپ چلے میں آتا ہوں، دعا کریں، تو کیا ان کو قتل کر دیتے ہیں؟ ان کو کافر سمجھتے ہیں؟ مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔